کسی بھی آدمی کی تبلیغ کو صحیح یا غلط جانچنے کے لیے پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے، اور اگر آپ اس شخص سے مرعوب ہو جائیں تو اس کی شخصیت پرستی سے کیسے خود کو بچایا جائے؟ دیکھیں، یہ تو ایک جنرل سوال ہے، اس کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، مختلف لوگوں کا مختلف پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے ہوگا۔ ہمارے نزدیک تو وہی کرائٹیریا ہے کسی کو جج کرنے کا کہ اس کی بات قرآن و سنت کی دلیل کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ایک مسلمان کو یہ بات تو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ فرقوں کے کسی بڑے سے مرعوب ہو کے اس کی ہر بات کو درست نہ مانا جائے۔ باقی یہ جو کسی ٹیچر کا احترام کرنا یا اپنے دل میں اس کے لیے رسپیکٹ رکھنا یا محبت کا جذبہ رکھنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ یہ شخصیت پرستی ہے۔ شخصیت پرستی تو اگر ان معنوں میں دیکھا جائے تو وہ تو رسول اللہ کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہم پرستش تو اللہ کی کرتے ہیں۔ پرستش کا جو لفظ ہے، ورشپ، پوجنا، وہ تو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسلام کی بنیاد ہے، اسے تو کوئی شخصیت پرستی تو نہیں کہہ سکتا۔ اگرچہ نبی الاسلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں آپ کی اطاعت کے اندر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو عام آیات آپ سنتے ہیں نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں تو پیرلل میں دو اطاعتوں کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے جو رسول اللہ کا حکم مان لے گا گویا کہ اس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ اس پر بھی ترا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پھر محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ یعنی رسول اللہ کی اطاعت میں، اتباع میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا کرائٹیریا چھپا ہوا ہے، اور یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اتباع۔ اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ اطاعت کرنے کو، یعنی یہ نہیں ہے کہ آرڈر ہے تو اب ماننا ہی ماننا ہے، دل سے ماننا ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ڈنڈے کے زور پہ بھی آپ کی کوئی اطاعت آپ سے کروا سکتا ہے، لیکن اتباع یعنی اندر سے، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں ٹڈوں، اندروں، وہ محبت کے جذبے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو نبی علیہ السلام کے کیس میں اس طرح کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، حتیٰ کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ یہ اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے ہر فیصلے میں حاکم نہ مان لیں اور پھر دل سے اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے مان لیے کہ ٹھیک ہے اب حکم ہے، اندر بھی اگر کوئی خرابی آ گئی نا اس حوالے سے تو ایمان فارغ، بہت بڑی چیز ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث ہے اسی کو سپورٹیو، صحیح بخاری کے اندر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، رسول اللہ کا ہاتھ انہوں نے محبت سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا، بس اس دوران انہوں نے اظہار محبت کرتے ہوئے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ مجھے اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ اور سچ بولا، انسان کو اپنی جان سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی بہت بڑا دعویٰ تھا کہ آپ مجھے میرے بیوی، بچوں، ماں باپ سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ تو ان کا یا رسول اللہ اب سے آپ مجھے
میری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں اب تیرا ایمان مکمل ہوا, کہ یعنی جب تک میں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں. اب یہ ساری باتیں بظاہر تو بڑی جذباتی لگتی ہیں لوگوں کو, اور جو لوگ احادیث کے ساتھ اتنا شغف نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں دل میں قلق بھی محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جو مخلوق ہے, کیا اس کے ساتھ اس طرح کا محبت کا رشتہ اسٹیبلش کرنا یہ توحید کے منافی تو نہیں ہے؟ تو بالکل نہیں ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یعنی ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہم پر حق ہے اللہ کے نبی کا. یہ تو قرآن کی آیت ہے, یہ حدیثیں نہ بھی ہوں بخاری مسلم کی, یہ تو قرآن میں موجود ہے. پھر سورہ التوبہ کے اندر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, اے نبی تم ان سے فرما دو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد, تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارے بہن بھائی, باقی رشتے, اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے, اور وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا ہر وقت تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے, ساری دنیا کی جتنی چیزیں وہ گنوا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, جہاد قتال کی شکل میں بھی ہے اور شریعت کی پابندی کی شکل میں بھی, کیونکہ جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو, ان تین چیزوں سے بڑھ کر اگر وہ دنیا کی چیزیں تم پر حاوی ہو گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. بہت سخت وعید ہے. تو یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی ہستی سے محبت رکھنا, عقیدت رکھنا, یہ کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے. شخصیت پرستی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک تو اسے خدا کا درجہ دے دیں, یا اس کے پیچھے ایسے آنکھیں بند کر کے چلیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پسے پش ڈال دیں, پھر آپ اسے شخصیت پرستی کریں. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر, ٹرو انڈرسٹینڈنگ, سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے, اور دیتا اللہ ہے, تقسیم میں کرتا ہوں. انہوں نے نا آخری جملہ کاٹا ہوا ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں, دیتا اللہ ہے. اور پھر آگے انہوں نے کہا دیکھ لیں جی, اس مخلوق میں جتنا رزق تقسیم ہو رہا ہے وہ بھی رسول اللہ کر رہے ہیں, جس کو اولاد مل رہی ہے وہ بھی اللہ کے نبی کر رہے ہیں, اور جملہ صرف اتنا اٹھایا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں, جب یہ اتنا جملہ اٹھا کے ایک بندے نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, اس وقت اسے خیال نہیں آیا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب بھی باندھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یعنی بات دین کی ہو رہی ہے, اور پھر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو دیتا ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کے علوم, دین کے احکامات میں آن دا بہاف آف آل مائٹی اللہ تقسیم کرتا ہوں. میں اللہ کا نمائندہ ہوں دنیا پہ, میری کوئی اپنی مرضی سے شریعت نہیں بنتی, یہ اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے. میں تو صرف, یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں جگہ جگہ آئی, وما علینا الا البلاغ المبین. اے نبی تمہارے ذمہ تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اس کا بلاغ کر دو, لوگوں تک کھلا پیغام پہنچا دو, بس. یہ اسی کو حضور نے کہا تھا میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. پھر اس پہ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھ دیا, رب ہے معطی یہ ہیں, قاسم رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. اب جب ہم لوگوں کہتے جی اعلیٰ حضرت کو نہیں تھی سمجھ حدیث کی, جی نہیں تھی. اور یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو ہم بول رہے ہیں کہ آپ کے سارے بزرگوں کو دین کی سمجھ نہیں تھی. آپ سوچ رہے ہوں گے ہلکا کیوں ہے؟ یہ ہلکا اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ انہیں دین کی سمجھ تھی, اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی, تو اس کا تو مطلب ہے وہ سارے منافق تھے. اگر دین کی سمجھ تھی اس کے باوجود انہوں نے
شرکیہ عقائد، گستاخانہ عقائد امت کو دیے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. منافق تھے، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، اندر سے سارے وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے. تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے نا، تو غلط بات ہے. پھر دوسرا آپشن ہے کہ جاہل تھے بیچارے، چھوڑ دو یار، تک لو نا، بعض نے کپڑے بھی نہیں سن پائے ہوں. جو جتنے کپڑے اتار دے اتنا بڑا بزرگ. اندازہ کریں کوئی بیچارہ ننگے سر نماز پڑھ لے، حالانکہ مرد کے لیے سر ڈھانپنا تو کوئی نماز کا حصہ نہیں ہے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی جا کے ٹھونس دیتے ہیں پیچھے سے اور کہتے ہیں نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی. جو ننگے سر ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، جو سارے کپڑے اتار دے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. جو صرف ٹوپی اتارے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو جو سارے کپڑے اتار دے اس کو تو کہنا چاہیے نہ اس میں انسانیت ہے نہ کوئی مسلمانیت ہے. اگر ٹوپی اتارنے سے بندہ فارغ ہو رہا ہے تو اس سے نہیں فارغ ہو رہا. تو اب ان کے اپنے خود ساختہ عقائد، نظریات. لیکن تھنک آؤٹ آف باکس کرنا، چیزوں کو سوچنا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اصل میں یہ چیز ہے جس کے اوپر قدغن لگائی گئی تھی، اور وہ ہم نے لوگوں کا ایک تو دماغ کھولا ہے، اس سے بڑھ کر انہیں زبان دی ہے. اچھا، وہ شخصیت پرستی سے بات شروع ہوئی تھی. تو شخصیت پرستی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ دکھاتا ہے اور آپ اس سے محبت رکھتے ہیں. ہم خلفائے راشدین سے محبت رکھتے ہیں تو کیا یہ شخصیت پرستی ہے؟ نہیں. خلفائے راشدین کے آرڈرز کے اوپر ہزاروں لوگوں نے اس زمانے میں جانیں دی ہیں. جنگ قادسیہ میں، یرموک میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں. تو ظاہر لیڈرشپ تو خلفائے راشدین کے پاس تھی نا، انہوں نے ہی وہ مہمیں روانہ کی ہوئی تھی. وہ نبی علیہ السلام نے تو خود نہیں بھیجی ہوئی تھی، تو لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. حضرت علی کے حکم کے اوپر جنگ جمل صفین نہروان میں لوگوں نے ان کی محبت میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جانیں دی ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو اس کو آپ شخصیت پرستی نہیں کہیں گے. شخصیت پرستی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اللہ، اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کسی کی بات مانیں، جو قرآن میں ساتھ ہی آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے پھر فیصلہ کروانا ہے، آپس میں کوئی تنازع ہو جائے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت کے اوپر، پھر تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا. اس کی کئی ایک مثالیں ہیں. میں نے مسئلہ 197 بڑا تفصیلی ریکارڈ کروایا تھا، اماموں کی گستاخی کا الزام. اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھ کے نعتیہ اشعار سنا رہے تھے. تو حضرت عمر وہاں سے گزرے، امیر المومنین تھے، روب تھا، سب کچھ تھا. زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف انہوں نے یوں کھڑے ہو کے دیکھا. ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں اس طرح کر کے دیکھ رہے ہیں. ظاہر سمجھدار لوگ تھے. اور پھر حضرت عمر تو ابھی کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے. ہاں، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ خراب ہو گیا. تو اس سے پہلے کہ حضرت عمر کوئی بات کرتے، انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں ان کے سامنے بھی نعتیہ اشعار پڑھتا تھا. ویسے آج کل کو مولوی ہوتا کہتا جی تینوں لام ہو گیا کہ میں کے پاس سوچنا وا، اپنی عزت بچانی ہوتی نا. اگر ہاں ان کو آپ اس طرح کریں نا، دیکھو کتنے دماغ گیا میرا، کہتے ہیں وچو کیسی کیسی گلاں کٹدا ہے. یہ میں آپ کو نیشنل بتا رہا ہوں. اگر اس وقت کوئی مولوی آپ کو یوں کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ آگے سے آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ بولے نا وہ اپنی عزت بچانے گئے گا تنوں لام ہو گیا. میں کوئی اور شاید دیکھ رہا تھا، میں تو تک رہا تھا پیچھے ٹوٹی جو پانی کے اوپر نکلتا ہے وہ پہ دیکھتا تھا. عزت بچانے کے لیے نا جھوٹ بول دیں گے. لیکن چونکہ حضرت عمر ایمان والے تھے، جو ان کے دل میں تھا وہ انہوں نے کہا. جب انہوں نے کہا نا اس طرح نہ مجھے دیکھ، تو ظاہر ہے یہ حضرت حسان نے جج کیا تھا کہ وہ یہ میرے شاعرانہ کلام کے اوپر ایسا ان کو فیل ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایک آکورڈ کام تو ہو رہا ہے نا. اس زمانے کیڑی محفل ملاد ہوندی سی حضرت عمر دے زمانے کہ وہ عادی ہوندے کہ ہاں یار ایک اور محفل اج لگی ہے. اچھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ لے کر آؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نعتیہ اشعار سنتے تھے، نہ صرف سنتے تھے بلکہ کہتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد تو نے کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں اے حسان
تیرے اشعار ان کافروں پر ہمارے تیروں اور نیزوں سے بھی زیادہ سخت ہیں. ظاہر ہے وہ پتہ نا کہ وہ ایک تو شاعری کو پسند کرتے تھے وہ لوگ، عرب کے لوگ، پھر فصیح اللسان تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں بعض جملے واقعی تیر سے زیادہ سخت لگتے ہیں. ہم کوئی غلام ہیں، ابھی کہنے کو تو ایک جملہ ہے لیکن کدھر کدھر جا کے کس کس کو لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کوئی سلوگن، کوئی جملے وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ گولی سے زیادہ اثر کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسا تھا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں جس میں حضرت حسان کے وہ شعر ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے دفاع میں، جو کافر آپ پہ اعتراض کرتے تھے وہ شاعری میں اس کا جواب دیتے تھے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، حضرت حسان ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی، وہ جو سورہ نور میں برات میں آیات نازل ہوئی. اب حضرت عائشہ نے وہ 40 دن کی اس تکلیف میں کاٹے ہیں، بالکل لاغر ہو گئی تھی رو رو کے اس غم میں، جب تک کہ قرآن نازل نہیں ہوا. اتنی تکلیف ایک شخص نے دی ہو آپ کو، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کے سامنے اگر کوئی حسان کا ذکر برائی سے کرتا تو اسے ٹوک دیتی تھی اور کہتی تھی حسان کو برا مت کہو، کیونکہ جب رسول اللہ پر کافر اعتراض کرتے تھے تو حسان اپنے اشعار سے ان کا جواب دیا کرتا تھا. اچھا، یہ حضرت عائشہ نے اپنی للہیت تو شو کی، ہمیں بھی ایک درس دیا کہ آپ کے لیے کرائٹیریا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، چھوڑ دو مامون ہوں یار، اتقو فرمایا کہ نہیں ہے کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہوں کیوں ان غم محمودہ کھائے جا رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کو دیکھیں. تو سیدہ عائشہ نے اپنا غم نہیں کیا کہ یہ مجھ پہ تہمت لگانے والوں میں شامل تھا. ماموں سے تو بڑھ کے عزت ہے نا سیدہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا. انہوں نے اپنی سب سے بڑا عورت پہ حملہ، اس کی عزت بھی ہو سکتا ہے نا، اسے قتل کرنے سے بھی بڑی چیز ہے. انہوں نے اپنے اس الزام کی بھی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ حسان کو چھوڑ دو. حسان جو ہے نا وہ رسول اللہ کا دفاع کیا کرتا تھا. دیکھیں کیسے کیسے رزلٹ نکلتے ہیں ہر بات میں سے. آپ ذرا غور کرنا شروع کریں، کیسی کیسی باتیں بیچ میں سے نکلتی ہیں. واقعہ وہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی پتا چل گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی اے امام حنیفہ نو نہیں حدیث پتہ لگی، جی حضرت عمر نو بھی یہ حدیث نہیں پتہ لگی کہ نعتیہ اشعار مسجد میں سننا سنت ہے. ان کو تو نہیں پتا تھا، تبھی انہوں نے گواہ بھی مانگا. ایکٹنگ تو نہیں کر رہے تھے وہ. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بڑے سے بڑے شخص سے بھی کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے. یہ اس کا عیب نہیں ہے، اس کا مرتبہ نہیں گر جائے گا اگر بات چھپی رہے گی. اور ایک اور رزلٹ بھی نکلا. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے بغض رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ ان کے آپس میں کنفلکٹ آئے تھے پولیٹیکل، اور اس معاملے میں ہم حضرت عمر کے اس ڈسیزن کو سختی پہ مبنی سمجھتے ہیں. ان کو یمن کا گورنر لگا کے بھیجا، وہ چند ایک بکریاں لے کے واپسی پہ اتنا بڑا ریوڑ لے کے آئے. حضرت عمر نے کہا اینیاں بکریاں لے کے گیا. انہوں نے کہا اللہ نے منو برکت دیتی ہے یار، جنہوں نے بکریاں پالی ہوئی ہیں انہیں تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیسی برکت دیتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بیت المال میں جمع ہوں گی. تو اب ظاہر امیر المومنین تھے، حضرت ابو ہریرہ خاموش تو ہو گئے، دکھ بڑا تھا، تو پوری زندگی کہتے تھے اللہ عمر کو معاف کرے. یعنی مطلب اس نے زیادتی میرے ساتھ کی ہے. انہوں نے زیادتی کر دی اپنے ڈسپلن کی وجہ سے کہ جاتے ہوئے اتنی بکریاں تھی، آتے ہوئے اتنی زیادہ ہیں، تو کہیں یہ ادھر ادھر سے کوئی اینکی پھینکی نہ ہوئی ہو. اور عین ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے فرنٹ پہ رکھ کے باقیوں کو میسج دے دیا ہو کہ ہاں تو تسی تو شاہی کوئی نہیں اگر میں ابو ہریرہ نال پہ کرنا. تو اس طرح کے واقعے سے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ نے جب گواہی دی کہ اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حسان درست کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کو نعتیہ اشعار سناتا تھا اور حضور دعائیں کرتے تھے، روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما، تو حضرت عمر نے ان کی گواہی قبول کی اور وہاں سے چلے گئے. تو اگر حضرت عمر فاروق حضرت ابو ہریرہ کی باتیں قبول نہ کر رہے ہوتے، جس طرح کہ غالی رافضی کہتے ہیں کہ جی وہ ابو ہریرہ کی حدیثیں تو حضرت عمر نے قبول نہیں کی ہیں، تو یہ حضرت عمر نے ان کی حدیث قبول کی ہے، اتنی بڑی بات قبول کی ہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں تو کوئی سکہ راوی نہیں ہے، ایسی تو بات کوئی نہیں ہوئی. تو بات سوال شروع ہوا تھا شخصیت پرستی، جو کہ سوال کریٹیکل تھا، اس لیے میں اس پہ لمبا ٹائم لیا ہے.
بولتے ہوئے کہ شخصیت پرستی سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں، اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس بات کو چھوڑ دیں، شخصیت کو نہ چھوڑ دیں۔ اے مولوی تو غلط کہانی کراندا ہے۔ یہ ہے ہمارا علماء سے اختلاف ہے کہ بندہ ہی چھاڑ دو، تو پھر سرکار تو اڈے تے اگلے پچھلے سارے فارغ جے، یہ نہ کرے، بندہ کو چھوڑ دے، ساروں کو سنے، اور اس کے بعد جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو لے لیں، اس کی باقی باتیں چھوڑ دیں۔ اگر آپ یہ قدغن لگائیں گے نا کہ آپ نے اس بندے کو ہی چھوڑ دینا ہے، تو پھر اس کا تو اینڈ رزلٹ، پھر تو یہ سب سے پہلے تو چھوڑے نا اپنے ابوں کو، جن کی ہم نے کتنی غلطیاں بتائی ہیں، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے ابوں کی محبت میں دوسروں کے ابوں کو اور جو غلطی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ سے کہتے ہیں جی انہوں نہ سنیا کرو، تسی انہوں نے سن رہے ہو اور ان کی کتابیں پڑھ رہے ہو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا ہم نے کیسی چیز پکڑ لی ہوئی ہے ان کی۔ تو اگلے دن ایک کلپ یوٹیوب پہ آیا ہوا، ایک بریلوی مولانا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بابوں کے ماننے والے ہیں، ہم بابی ہیں، وہ سنا ہے کلپ؟ اور پھر کہتے ہیں جی بابے کا جس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا۔ میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے، سمجھ آ رہی نا جی؟ کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے، وہ شیطان بنا تھا، بابے آدم سے اس نے نفرت کی تھی۔ جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے، جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے، جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے۔ اللہ کے بندو، شیطان نے تو آڑے بابے کا انکار نہیں سی کیتا، اس نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا، اللہ کے ریپریزنٹیٹیو کی عزت کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس نے کسی ایسے بابے کا انکار نہیں کیا تھا جس نے خود سے ہی دعوی نبوت کر دیا ہو، یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑ تلے ہوں، تو چشتی رسول اللہ والے بابے کو تم مانتے ہو؟ وہ کہتا ہاں ہم بابی ہیں، تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ۔ نہیں، وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت، انہوں نے ٹون سن، نہیں اے ذرا مرزوبیت علی کیفیت، پاگل ہے، ہاں پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مرزوب کہہ لو، تو سیدھی طرح کو پاگلوں نو مان رہے ہو تسی؟ ہاں پاگل مان لیں، ہم بھی معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جب حضرت عمر ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد جاری فرمانے لگے تو حضرت علی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے اپنا قلم اٹھا لیا ہے، مجنون شخص یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے، دوسرا سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، تیسرا نابالغ شخص یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اور یہ حدیث مرفوع بھی رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ابن ماجہ میں مولا علی نے روایت کی ہوئی ہے۔ تو بالکل اگر آپ اپنے بزرگوں کو مجنون اور پاگل ڈکلیئر کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ انہیں معافی دے دینی چاہیے، پر قائم رہنا نہیں ہوں اس گال ہوتے کہ وہ پاگل تھے۔ نہیں، یہ پاگل پن ذرا اور ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں، عشق میں اگر کوئی اس طرح ڈوب جائے، آپ تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ جی سرکار، ہم سمجھتے ہیں، تصوف کی ساری ٹرم سمجھتے ہیں، آپ نے جو تصوف میں یہ ساری ٹرمز دی ہوئی ہیں، فنا فی اللہ ولی، اور اس کی بنیاد پہ آپ کے ایک بابے نے ان الحق کہا ہوا ہے، منصور الحاج نے، ہاں، اور بابا بایزید یعنی یزید دے ابا جی دعویٰ امام جعفر دے مرید ہونے دا تے کنیت ابو یزید بستامی، ہاں، کیسا پھڑیا میں انہوں، کتنے دماغ گیا میرا۔ اور بیعت امام جعفر سے ڈائریکٹ نہیں ہوئے، ان کی قبر پہ جا کے ہوئے ہیں، ان کی وفات کے کئی سال بعد تو پیدا ہوئے ہیں بایزید بستامی، چلو جی قبر پہ بھی ہو گئے بیعت۔ ہم آج اپنی کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جڑا ڈائریکٹ مرید ہے انہیں کیوں رکھی ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس گل دا، جی یزید صحابہ کے بھی نام ہے، اور چھڑ دو،
چلو تسی صحابہ دے نا یزید کی نسبت سے آپ اپنے مولویوں کی کنیت یا تو اپنی کنیت آج رکھ نا ابو یزید، میں مانوں پھر تجھے اپنے بیٹے کا نام بھی رکھ یزید، پھر میں مانتا ہوں کہ تو صحابہ کا ماننے والا ہے. جی میں نے یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسبت سے رکھا ہے. رکھ نا، جڑا بڑھنا جواب دیتا اور رکھ کے جواب دیو. رکھو اپنی کنیت ابو یزید، تاکہ تھوڑے منڈے جدو جان نہ سکول ہی تے لوگ کہنا یزید آ گیا جے. ہاں تو جدو تو موٹر سائیکل تے، ویسے موٹر سائیکل پہ تو نہیں، تم لوگ تو گاڑیوں پہ اپنے بچے لینے جاؤ تو کوئی یزید ابا آ گیا ہے، اے آ گیا جے ابو یزید، ایک او ابو یزید بستامی تے اے ابو یزید مولوی. کہانیاں جی بابے کو نہیں مانتے، جی بابے اے جے بابے تواڈے سامو انہاں نو منو، آپ کو یہ بابے مبارک ہوں. او جی خاص حالت میں تھے مرید سے، دیکھیں بعد میں انہوں نے کلمہ صحیح بھی پڑھایا ہے. جی دیکھو نہیں بائی پڑھایا نا، اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے اب فقہ بھی آپ کو سکھانی ہے. اگر کوئی کلمات کفر بولے تو سب سے پہلے وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے خود مسلمان ہوگا. چاچی بھی واپس لے کے آئے گا، چاچی فارغ ہو گئی. ہاں کلمات کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ، چاچی گئی، چاچو جی پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کرو، اس تو بعد آپ جا کے کسی اور پیر صاحب سے مرید ہوں تاکہ آپ کی چین رسول اللہ تک جڑے، کیونکہ بیعت بھی ٹوٹ گئی. پھر آپ اس کو مرید کریں گے. تو یہ تو کچھ نہیں کیا، تو رجوع کہاں سے ہو گیا ان کا؟ انہوں نے اس میں یہ بھی نہیں بولا کہ میں نے کفر کہلوایا تھا. آپ کو تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے. تو آڈے بابے سچی مچی پڑھواون او قادیانی نہ ہون. اچھا اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاباں چینج ہو گئی ہیں، آئے نا داڑ تھلے ہون. ہاں تو سرکار 10 سال پہلے تو آپ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرے کر رہے تھے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. یعنی یہ کوئی مجدد آیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کے اندر، جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ظاہر ہے کسی نے آگے بتایا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے تو نہیں بتایا. اعلیٰ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کی، اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا انکلوڈنگ اعلیٰ حضرت کا. انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ کام پہ آسی اور وہ کہہ رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبع سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا سبع سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے، پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں؟ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو وہ کہتا ہے اہل حدیث کو مناظرے میں کہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بدلے تھلے کمنٹس کی تھا واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ہے. ایک کمینہ نہیں کام ہے اپنے نام والا کلمے پڑھانا. واقعی بڑی کمین کی حرکت کی تھی یہ، تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے. ٹھیک ہے، کمینے والا ہی کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے. کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ، جس طرح میں بابے داڑھ تھلے لینے، او والا داڑھ. یہ محاورہ تھا، پوری دنیا میں بولا جاتا ہے. محاورے آلموسٹ ایک جیسے ہیں. داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا. تو جن کی اطاعت کا حکم ہے انہوں نے تو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا.
کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگیں، اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم وہ بد نصیب اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ جس طرح کہ اکثر ہوتا ویسے الٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، ہم وہ بد نصیب روحانی اولادیں ہیں، یا شیطانی اولادیں تو نہیں میں کہتا، کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے۔ بڑے فخر سے آگے کہہ رہا ہے جی ہاں میں بابی ہوں۔ بابی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، من کہ تو اس بابے کا ماننے والا ہے جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو اس بایزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی۔ کشف المحجوب میں ایک اور بابے نے نقل کیا، تذکرۃ الاولیاء میں بھی دوسرے بابے نے تیرے نقل کیا اور جھوٹی تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے ہمارا کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا تھا۔ ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ تو یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا، بلکہ وہ وحی الہی کی تائید سے بولتے ہیں، اور تم اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہو کہ جی وہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا میں پاک ہوں میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے۔ اور پھر اس پہ تو تم باطل تعویلات کرو گے، جی انا الحق ہو گیا، سبحانی ما اعظم شانی ہو گیا۔ دیکھیں یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوتے تھے، مجذوب ہوتے تھے، کلندر ہوتے تھے، کیونکہ دیکھیں نا جی وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ اور بڑے فخریہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا انا الحق، اور بایزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شانی۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا انا محمد، ہم انہیں کافر کہتے، تو سرکار چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ اگر نہ سمجھ آئے تو پھر تم سے پوچھوں گا کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی رسول اللہ کیا ہے؟ اتنے تو فوراً کھڑا فتویٰ آئے گا، او جی او جی انہوں نے کفری کلمے نو انڈورس کر دیتا۔ یہ کیسا دماغ ہے جو الامداد رسالے کے کفر کو تو کفر مان رہا ہے اور حشر بہشت کے فواد السالکین کے رسالے میں کفریات کو کفر نہیں مان رہا؟ اور یہ کوئی آج سے نہیں، سے پہلے بھی ہے، شبلی رسول اللہ بھی ہے جی، ہاں جی شبلی پتہ ہے تو کون ہے؟ اے شبلی وہ پی ٹی آئی شبلی فراز صاحب نہیں، ہاں ایک پرانا ایک شبلی ہے، شبلی جنید بغدادی کا پیر ہے جی، جو کہ خود داؤد تائی کے مرید تھے اور وہ حبیب العجمی کے مرید تھے۔ اے پوری تصوف دی چین چل رہی ہے نا، شبلی رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی حشر بہشت میں، وہ 8 جنتیں جو کتاب، تو سارے ہی اپنے اپنے حصے میں پوری نیک نیتی کے ساتھ ہر بزرگ نے اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے جی نیتا تو نیت تے شک ہے، کوئی شک نہیں جی، یقین ہے کہ پوری نیک نیتی نال کام پایا انہوں نے، لیکن کام پات چھڑے۔ تو کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، رکو ذرا صبر کرو، یہ جتنا کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ تو رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے انہوں نے۔ چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ نہ سمجھ آئے تو اشرف علی رسول اللہ کو یاد کر لینا، پھر سمجھ آ جائے گی تمہیں۔ جی سبحانی ما اعظم شانی تو اللہ کے بارے میں بات کی ہے نا سرکار۔ تذکرۃ الاولیاء میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، ویسے پوچھنے والا بھی کڈا ڈنگر سی، انہوں نے مننے والے سارے ڈنگر، کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ انہوں نے کہا میرے جھنڈے۔ دیکھو اندازہ کرو، وہ بازید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور اس میں بھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ۔
پہلی گل ہے پوچھنے والا بھی ڈنگر, دسنے والا اس تو بڑا ڈنگر, کہ قیامت والے دن کیا ایک سے زیادہ جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو ایک ہوگا. اچھا اس کی تعویل وہ بتایا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بازید نے جو کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, تو چونکہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا نا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد سے بڑا ہی ہوگا. کتنا انہاں دا دماغ کام کردا جے شیطانی. اوے تہاڈا شیطانی بنو امیہ والا دماغ اوتھے نہیں پہنچدا جتوں میرا رحمانی دماغ شروع ہوندا ہے. ادھر جواب میرے کول ہے کہ قیامت والے دن کیا دو جھنڈے ہوں گے, ایک اللہ کا اور ایک اس کے رسول کا؟ ایک ہی جھنڈا ہے, لواء الحمد, اللہ کی حمد کا جھنڈا جو رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, انا سید الاولین والآخرین, میں سردار ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان کا. کیوں؟ کہ میں اللہ کے حضور ان کا خطیب بنوں گا. جب کوئی ان کی طرف سے سفارش نہیں کر سکے گا, میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور اللہ تعالی شفاعت کا دروازہ مجھ پہ کھولے گا. پھر صحیح مسلم میں جس شان سے احادیث آئی ہیں نا, اور مزے کی بات, ان کا جو ابا ہے باجزید بستامی, وہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور اس کا نام ہے باجزید تیفور بن عیسیٰ البستامی. بعض بستامی بھی پڑھتے ہیں, بعض بستامی بھی. 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور کنیت ہے ابو یزید, اور ہمارا امام اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی سیم اسی سن 261 میں فوت ہوئے ہیں. ایک ہی زمانے میں ایک بندہ رسول اللہ کی عزت پہ ڈاکے مار رہا تھا, اور دوسرا اپنی زندگی رسول اللہ کے دفاع میں گزار رہا تھا. کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے. اوے تواڈے بابیاں نو نہیں مانتے, اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں, امام بخاری, امام مسلم. تواڈے بابیاں نو کون جاندا جے؟ کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم لوگ حاصل کر رہے ہوں؟ آج دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے؟ ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں. امام مسلم صحیح مسلم میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا, دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ میں آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولوں. تو آڈے بابے ہم تو کسی کھنگڑ نہیں دینا. ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعارف کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے, اور آپ کے بابے وہ ہیں, آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے مدینے کی آوازیں لگائیں, اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی, لیکن جا کے بغداد شریف, اجمیر شریف, فلانا شریف, ٹمکانا شریف جا کے اتار دیں. اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہا ہے نا, وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں. کیا کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ ایک بار نعرہ لگا دینا, آپ دیکھیں کیسے یہ سارے بابے غائب ہوتے ہیں. پھر انہوں نے جن چیزوں کے اوپر لوگوں کو گستاخ کی رٹ لگائی ہوئی تھی, وہ ساری گستاخیاں ان کی اپنے کتابوں میں نکل رہی ہیں. کشف المحجوب میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا انہوں نے. امام حنیفہ کے حوالے سے ایک خواب لکھے کہ, اور یہی خواب جو ہے وہ تذکرۃ الاولیاء میں دوسرے بابے نے بھی نقل کیا. وہی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے, اس زمانے میں کافر تھے, ویسے غلط کیتا نے, لیکن یہ ہے کہ بزرگی فارغ کرتی, تاتاریوں نے قتل کر دیا تھا. وہ بابے جو نگاہیں مار کے لوگوں کو کاٹتے تھے, منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے ان کے سارے بابے. اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے تھے. آج وہ منگول مسلمان ہوئے ہیں, منو کہندے نے جناب جی مرزا ہے, قادیانی ہے, ہاں اگے ٹر اگے دس کہ اے مغل ہے. یہ منگول عربی میں گاف نہیں نہ ہوتی, تو عربی میں جا کے یہ گاف کی جگہ غین لگانا شروع کر دی, تو یہ منگول سے مغول بن گیا, اور پھر مختصر ہوتے ہوئے مغول سے مغل بن گیا. یہ منگول
ट्रांसलेट होके मुगल बना हुआ है। अरबी इनको मुगल कहते थे, गाफ नहीं ना बोल सकते थे, जिस तरह उर्दू में वो पाकिस्तान पे नहीं बोलते तो पाकिस्तान कहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अब इन मंगोलों को अल्लाह ने हिदायत दी है। तुसी तो लेके बैठे सो गुलामत कादियानी दज्जाल नू, मैंने तो आपके भी सारे दज्जाल निकाल के लोगों के सामने रख दिए हैं। उन्हें पता लगा दीन दा काम किस चीज का नाम है। तो गुस्ताखी के फतवे, कश्फुल माजूब, तज़किरतुल औलिया दोनों में लिखा है कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतरे और आपके हड्डियों को चुन रहे हैं, हड्डियों को। कश्फुल माजूब वाले ने तर्जमा किया इस्तख्वान मुबारक, यानी वो ऐसा लफ्ज बोले आके समझ ही ना आए क्या लिखा है। हाँ, तज़किरतुल औलिया वाले में तर्जमा सही उर्दू में उन्होंने किया हुआ है, हड्डियों को चुन रहे हैं और बास को बास से अलग कर रहे हैं। घबरा के उठे इसलिए कि शैतानी ख्वाब था, अगर ये है तो। वैसे तो है ही, इमाम हनीफा पे झूठ बांधा इन्होंने। इब्ने सिरीन के पास गए कि उन्होंने कहा जी इसमें तो बड़ी खुशखबरी है। जाहिर है जी वही खुशखबरियां कटोरियां ने जड़ी अशरफ थानवी ने कहा कि इसमें बड़ी खुशखबरी है कि तेरा पीर मुत्तबे सुन्नत है, कलमा पढ़ के पीर दा। तो उन्होंने कहा इसमें तो बड़ी खुशखबरी है, आप रसूलुल्लाह की सुन्नत को जमा करेंगे। अच्छा जी, सुन्नत जो जमा की है रखी तरह हमें भी दिखाएं। इमाम बुखारी ने जो सुन्नतें जमा की हैं वो मेरी टेबल पे रखी हुई है, इमाम मुस्लिम ने जमा की है हमारी टेबल पे रखी हुई है। और सिर्फ हमारे टेबलों पे नहीं, हनफी भी कुरान के बाद सबसे अफजल इन्हीं दो किताबों को मानते हैं। तो सरकार आपके बुजुर्गों ने जो सुनते जमा की थी वो कितने गई हैं? वो घूम गई हैं, जिस तरह बगैर रफुल हिदायत अली हदीसा घूम गई सर, वो भी घूम गई। अच्छा मुझे बताएं, दुनिया में किसी मुसलमान का अकीदा है कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में उनकी हड्डियां? तो ये है ही झूठा ख्वाब है। और जालिमों को ख्वाब घड़ना था तो हमसे सीख लेते। कहते कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम के बर्तन समेट रहे हैं, आपकी लाठी मुबारक, आपका कुर्ता मुबारक घर से जाके जमा किया है। कहानी बनानी सी, कुछ सिद्धि बना दे। पकड़े गए हो चोरों, लंगोटियां छोड़ गए अपनिया, ठीक है। कितनी गुस्ताखाना ये अकीदा है। तो इजमाई अकीदा है उम्मत का कि तमाम नबियों के अजसाम उनकी कब्रों में सलामत है। इस अकीदे की जड़ कुरान में सूरह सबा में है। कब्र को छोड़ दें, कब्र के बाहर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितना अरसा फौत हुए और वो लाठी के सहारे यूं बैठे रहे और जिन्नों की जरूरत नहीं हुई। लाठी को दीमक चाट गई, कितने अरसे में चाटती है, कोई जिस्म पे कीड़ा नहीं आया। नबियों के जिस्म सलामत रहते हैं। फिर वो जो हदीस है अबू दाऊद के अंदर, इक्का दुक्का मुहद्दिसीन ने उस पर इख्तलाफ किया, वो भी सिर्फ हदीस के सनद के ऊपर, अकीदे पे नहीं। अकीदे को सारे दुरुस्त मानते हैं। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, अबू दाऊद में हदीस है, ये मिशकात में भी मौजूद है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, आप जब मर जाएंगे और आपकी हड्डियां मट्टी में मिल जाएंगी, अल्फाज देखें क्या है। कोई 295C नहीं हुजूर ने लगाई, कोई गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाया, सवाल पूछ रहे थे, इसमें कौन सा मसला है। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है नबियों के हक में कि उनके जिस्मों को मट्टी खाए। इसी तरीके से अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है हदीस। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब खत लिखा गया, तुस्तर शहर फतह हुआ, तो वहां पे एक नबी का बहुत बड़ा ताबूत बाहर रखा हुआ था। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर जवाबी खत में लिखा कि ये अल्लाह के नबी का ताबूत है और बेशक अल्लाह ताला के नबियों के जिस्मों को ना आग खाती है, ना दरिंदे खाते हैं, ना मट्टी खाती है। अब ये वो हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की, जिसको वो मुहद्दिसीन भी सही समझते हैं जो अबू दाऊद की उस रवायत के ऊपर कलाम करते हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का है। बाकी जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक अबू दाऊद की रवायत सही है। लेकिन इस हदीस को शेख ज़ुबैर लिजई साहब खुद सही मानते हैं। उन्होंने फ़ज़ाइल दुरूद सलाम वाली किताब के कॉन्टेक्स्ट में दूसरी हदीस पे तो जिरा की अबू दाऊद वाली, मिशकात में भी जिरा की, लेकिन नीचे लिखा कि मुहद्दिसीन की जमात इस हदीस को सही समझती है। लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा कि हाँ, मैं इस हदीस की सनद को तो दुरुस्त नहीं समझता, लेकिन इस अकीदे को दुरुस्त समझता हूँ, क्योंकि अलग से और अहादीस मौजूद है कि नबियों के जिस्म अपनी कब्रों में सलामत है। तो कश्फुल माजूब में ये आज तक छप रहा है।
آئیں اپنی پبلک کو بتائیں. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں جواب دیں. اچھا کوئی بات کرو سامنے بٹھا دو. یار میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور آپ کو جواب آ جائیں گے. اب میں وہ کام کر نہیں سکتا نا کہ جو باقی لوگ کرتے ہیں, ورنہ تو یقین کریں میں سامنے بٹھا کے آپ کی مٹی پلیت بھی کر دوں. وہ میں نے آپ کا شوق پورا کر دیا. لے آؤ اپنے وڈے, اب لو آؤ انہوں کڈو باہر مدرسے تو لو آؤ باہر دی, یا نہیں لگوانی اندر ہی اے سی والے کمروں میں آن لائن آ جائیں, لیکن بڑے سے بات ہوگی, چھوٹے سے نہیں. دیوبندیوں کو شوق ہے, لے آؤ مفتی تقی عثمانی صاحب کو. آپ پہ مشکل وقت آیا نا, ہمارے صحابہ پہ جب مشکل وقت آیا 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے. قبیلہ حوازن کے تینوں کو برداشت نہیں وہ کر سکے, تو نبی علیہ السلام خود آگے بڑھے تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی لیڈر کو تو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں, تو میں اکیلا بھی آگے جاؤں گا, اللہ کی مدد آئے گی میرے ساتھ. پھر نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی تو سارے اندھے ہو گئے. تو نکالو اپنے مفتی, آ کے وہ بھی یہ نعرہ لگائے کہ میں ہوں دیوبندی, کوئی شک نہیں اس میں. ہاں کڈو مفتی منیب صاحب کو نکالیں بریلوی. ویسے تو کہتے ہیں انجینئر نے فرقہ لانچ کیا, چلو تمہاری بات وقتی طور پہ مان لی کہ فرقہ تو ایک فرقے کا لیڈر دوسرے فرقے کے چھوٹے کے ساتھ بات نہیں کرتا. تمہاری بات ہی مان لی وقتی طور پہ, تو نکالو اپنے بڑے, کسی بہانے باہر آؤ, آن لائن آ کے بات کرو. اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. روزانہ اویلیبل ہے, ہمارا ایک چینل چل رہا ہے پیرلل میں, روزانہ بلا ناغہ, صرف 2 ناغے آتے ہیں ہفتہ اتوار کے, باقی 4 دن چل رہا ہے. جس کو شوق ہے آ جائے, بڑا لے کے آئے اپنا. بریلوی لے آئے مفتی منیب الرحمان صاحب کو, دیوبندی لے آئے تقی عثمانی صاحب کو. مجھے کوئی شوق نہیں ہے واللہ, یہ میں اپنے سٹوڈنٹس کے منہ بند کرنے کے لیے اور ان کے جو اندھے مقلدین ہیں ان کے منہ بند کرنے کے لیے, جی ایڈا ہی سجادہ سامنے آگے بیٹھ جائے نا, یہ میں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پلے کوئی شاہی نہیں ہے, لیکن چلو اہل حدیث ساجد میر صاحب کو لے آئے, شیعہ جو ہے ساجد نقوی صاحب کو لے آئے. یعنی میں ان کو بزرگوں کی بے احترامی نہیں کر رہا ہے, ان کے ماننے والے ان کی بے احترامی کروا رہے ہیں. چھوٹوں سے بات نہیں ہونی, کیونکہ چھوٹے سے بات کی نا انہیں کہنا ہے انہوں تے بیچارے نوں اتنا پتہ نہیں, اودے نال گل کرتے پھر پتہ لگدا. تے اے اودے کرتے رہے, 5 لاکھ تے صرف فضل الرحمان صاحب دے ہاتھ تے بیٹھ جے. ہاں تے 5 لاکھ تو گزر کے اگر میں اتنے تک پہنچنا ہے پھر تو منو عمرے نو بھی مل جائے تو گھٹ ہے. تو اس لیے میں نے اس کو کل کیا کہ لیاؤ وڈے, اوا لواؤ انہوں نے, واہ نہیں لوانی, کمرے چ ہی رکھو, آن لائن آ جان, بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے, یہ میری آفر قیامت تک کے لیے. دیکھیں ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے. تکبر والے لوگ کہتے ہیں 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 48 گھنٹے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 1 ہفتے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 1 مہینے کا. ہم اتنے منکسر المزاج ہیں, ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے. جب کبھی موقع مل جائے تو اڈی آنے والی نسلیں کو جم پوے, میری ویڈیو کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیں. نیور, کبھی بھی نہیں انشاءاللہ.